السلام علیکم، کیپٹل ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جان شیر۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 4-5 دن سے ایک ہی جو ایشو ہے اس کے اوپر بار بار بات کی جا رہی ہے، تو ہم بھی آج اسی کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو کچھ نئی معلومات جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو واقعہ تھا وہ ہو گیا سب کو پتہ، اور اس میں جو ملزم تھے وہ بھی جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ کون سے تھے، مگر ہم آج اس سے آگے کی بات کریں گے۔ یہ جو دونوں ملزم جن کا بار بار نام آ رہا ہے، جس میں عابد اور وقار الحسن ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ جس طرح سے آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ملزم وقار الحسن ہے اس نے اپنی گرفتاری جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن FIA میں پیش کر دی ہے۔ بات یہ ہے سوچنے کی کہ اس نے اپنی وہ خود جو ہے وہ اس نے اپنی گرفتاری کیوں پیش کی؟ کیا اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ ایشو جو ہے اتنا بڑا ہو گیا اور میں اگر اپنی گرفتاری پیش کرنے جا رہا ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میری موت سامنے ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر تو وہ جو ملزم وقار الحسن ہے وہ اس کیس میں ملوث ہے تو اس نے اپنی گرفتاری کیوں پیش کی؟ تو جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق جو وقار الحسن ہے وہ اس واقعے میں ملوث ہی نہیں تھا، اور جو پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے موبائل کی جو ہے لوکیشن وہاں پر ٹریس کی گئی، تو اس کا جو موبائل تھا وہ اس کے سالے کے پاس تھا۔ اس کا سالہ کچھ دنوں سے اس کا موبائل جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا، اور بقول وقار الحسن کے بھی جو میرا سالہ ہے اس کے جو ہے عابد کے ساتھ کچھ قریبی دوستی بھی تھی، اور اس کا کچھ آپس میں کوئی تعلقات تھے جس کی بنا پر وہ دونوں آپس میں ملتے بھی تھے۔ اسی وجہ سے جو وقار الحسن ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ جب مجھے یہ خبر کا پتہ چلا میڈیا کے تھرو ہی مجھے پتہ چلا کہ میرا نام جو ہے اس میں بار بار آ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر آ کر گرفتاری اپنی پیش کی ہے۔ اور اس کا یہی کہنا ہے کہ میں 6 بچوں کا جو ہے وہ باپ ہوں اور میں ایک موٹر میکینک ہوں، تو میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور جس واقعے میں مجھے ملوث کیا جا رہا ہے وہاں سے جو ہے میرا اس واقعے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ اب اس کو کیسے منوائے گی، کیونکہ ہماری پنجاب پولیس جو ہے وہ کسی کو بھی جرم اعتراف کرانے پر جو ہے وہ ماہر ہے، کسی سے بھی جرم کا اعتراف جو ہے وہ کرا لیتی ہے۔ اسی طرح جو عابد جو مین مرکزی ملزم ہے جس کا جو ہے DNA میچ کیا گیا ہے، تو بات ہم عابد سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ جو ہماری پنجاب پولیس ہے اس پورے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو اس پنجاب پولیس کا کہاں کردار رہا ہے؟ کہاں پر پنجاب پولیس نے جو ہے وہ اپنی کوشش سے ان ملزموں کو ٹریس کیا؟ کہیں بھی نہیں۔ یہ جو نمونہ پہلے میچ ہوا وہ بھی پہلے کا لیا ہوا تھا، اب وقار الحسن نے جو گرفتاری پیش کی وہ خود آیا، پولیس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب جو مین ملزم عابد ہے اس کو پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔ اچھا، تو اگر پولیس کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی تو 2013 میں جو ملزم عابد تھا وہ آج پولیس کی گرفت میں ہوتا، اس کو نہ چھوڑا جاتا، اس سے نہ رعایت برتی جاتی ہے، جس بھی طریقے سے اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور وہ 2013 والے کیس سے جو ہے وہ نکل باہر ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے اتنی بڑی گھناؤنی حرکت کی۔ اگر تب پولیس اپنا کردار ادا کرتی تو آج جو ہے یہ کیس رونما نہ ہوتا۔ اب اگر بات کریں مین ملزم جو عابد ہے، جب پولیس کی جانب سے اس کے گھر پر چھاپہ مارا گیا تو اس وقت وہ گھر پر موجود تھا، مگر جیسے اس نے پولیس کی گاڑیاں دیکھی ہیں وہاں پر تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ جو اتنی فورس آئی ہے وہ صرف مجھے ہی پکڑنے کے لیے آئی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے فرار ہوا۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ اس کے اوپر یہ ایک عادی مجرم ہے، یہ صرف زیادتی نہیں بلکہ قتل، اقدام قتل اور لڑائی جھگڑے کے بھی کافی واقعات میں جو ہے اس کے اوپر کافی FIR درج ہے۔ تقریباً اب تک جو ٹریس کی گئی ہیں وہ 8 FIR جو ہیں اس کے نام پر درج ہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ عابد جو ملزم ہے یہ اس سے قبل یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ماموں اور اپنی سگی بہن کے قتل میں بھی ملوث رہا ہے، مگر جب بھی اس طرح کا کوئی اپنی فیملی میں اس نے قتل کیے اس کے بعد اپنی فیملی کو پر ہی جو ہے پریشرائز ان کو کر کے اس نے وہ کیس جو ہے وہ دبوا دیے۔ تو اگر بات کی جائے عابد کے بارے میں تو جہاں پر اب وہ رہائش پذیر تھا وہاں پر جو علاقہ مکین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو عابد ہے وہ ایک جھگڑالو قسم کا جو ہے وہ آدمی تھا، اور ہر کسی سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا، کام کوئی نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے گھر کی تعمیر کرانا شروع کی ہوئی تھی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہ غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل تھا، چوری ڈکیتی
اور اس طرح کے زیادتی کے واقعات جو ہے وہ اس کا عادی مجرم تھا۔ تو اب جو ہے مین ملزم جو ہے وہ عابد ہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو دوسرا جو بندہ جس کا شامل تھا وہ جو وقار الحسن ہے وہ نہیں، بلکہ اس کا جو سالہ ہے وہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ کس طریقے سے ان ملزموں کو پکڑتی ہے، کیونکہ ٹریس تو وہ آٹومیٹیکلی خود ہی ہو گئے، اس میں پولیس کا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ہماری پولیس ہے اب وہ مزید کیا کرتی ہے اور کس طریقے سے ان کو پکڑتی ہے۔